سراگو نے موت کی وادی میں پیش آنے والے سانحے کے بارے میں جو کچھ بتایا قریباً وہی تھا جو بودھی ہمیں بتا چکا تھا۔ البتہ نئی بات یہ معلوم ہوئی تھی کہ اس قیامت آفرین بھونچال اور جوالا مکھی کے دہانے سے بہتے لاوے میں مندر کے پجاری اور بہت سے وحشی بھی ہلاک ہو گئے تھے اور مندر نے ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں نے پوچھا، جب لومبارو کا مندر ہی نہیں رہا تو اسے بھیٹ کیسے دی جاتی ہے؟ سراگو نے بتایا، اس ہولناک واقعے کے بعد بہت سے لوگ دیوتا سے بگڑ گئے اور اس کی پوجا چھوڑ بیٹھے تھے۔ 2 برس تک لومبارو کو بھیٹ نہیں دی گئی۔ پھر اغوا غار والے کے پاس آیا اور غار والا کہنے لگا، دیوتا کا قہر ہم پر ٹوٹا کہ کچھ لوگ خفیہ راستے سے وادی میں داخل ہو گئے اور دیوتا پر حملہ کیا گیا، جس پر دیوتاؤں کا تنور پھٹ گیا اور دھرتی ہل گئی۔ اس نے تگائی پر الزام کی انگلی اٹھائی کہ اسی نے اجنبی لوگوں کو وادی کا خفیہ راستہ دکھایا ہوگا۔ وہی چاہتا ہے کہ دیوتا کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر لومبارو کو بھیٹ نہ دی گئی تو وہ اپنے پنجوں سے دھرتی کو جھنجھوڑ دے گا اور ہمیں بھونچال سے تباہ کر دے گا۔ تب اغوا نے موت کی وادی کے ارد گرد کھڑی اونچی چٹانوں میں ایک نیا غار تلاش کیا اور اس کی دیوار توڑ کر وادی کی طرف ایک جھیری پیدا کر دی۔ اب وہی غار جو دیوتاؤں کے تنور سے 2.5-3 میل دور شمال کی جانب ہے لومبارو کا مندر کہلاتا ہے اور وہیں سے بھیٹ دی جاتی ہے۔ سراگو نے یہ انکشاف بھی کیا کہ فلک بوس چٹانوں سے گھری موت کی وادی میں لومبارو کی چنگھاڑوں کے علاوہ کبھی کبھی کچھ اور گرجدار آوازیں بھی سنی جاتی ہیں، مگر وہ آوازیں بہت دور سے آتی اور بہت مدھم ہوتی ہیں۔ نہ جانے اس وادی میں وہ آوازیں کیسی ہیں۔ ہمارے نزدیک لومبارو یا تو ٹائرانوسورس تھا یا ڈائناسورس جو اپنے کنبے کے ساتھ وہاں رہتا تھا، اور وہ آوازیں اس کی مادہ یا بچوں کی ہوں گی۔ مگر اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سراگو سے پوچھا، کیا تم نے نیا مندر دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، مگر اب پہلا سا تہوار نہیں لگتا۔ مندر تک پہنچنے کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے، بہت کم لوگ جاتے ہیں، کوئی رہتا نہیں وہاں۔ مندر کا اغوا اور نئے پجاری وہیں رہتے ہیں، تم ہمیں لے چلو گے وہاں تک؟ سراگو ششو پنج میں پڑ گیا، کچھ سوچ کر بولا، لوگ تگائی کی طرح مجھ پر بھی الزام لگائیں گے، مگر تگائی پر الزام لگانے والا مر گیا۔ پھر بھی کارا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ کارا اسے نہیں روکے گا۔ باہر دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے سراگو کو رخصت کر دیا اور پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور دوگل کے ساتھ خیمے سے باہر نکل کر اپنے کیمپ کا جائزہ لیا۔ ہمارے ساتھی سفری ناشتہ کر کے چھولداریوں میں آرام کر رہے تھے اور پہرے دار اہم ناکوں پر بیٹھے تھے۔ تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں جلد خیمے میں لوٹ آیا اور ہلکا سا ناشتہ کر کے لیٹ گیا۔ دوپہر کو جاگا تو بستی میں ہنگامہ بپا تھا۔ وحشی عورتیں تموچا کے بیاہ کی خوشی میں ناچ گا رہی تھیں اور ایک طرف ضیافت کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ یہ ہنگامہ اس بستی میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جس کے شمشان میں اسی روز 6 لاشیں جلائی گئی تھیں، مگر وحشی مرنے والوں کو بہت جلد بھول جاتے اور اپنی خوشیاں یاد رکھتے تھے۔ انہوں نے غار والے کو بھی ذہن سے اتار پھینکا تھا، جو قریباً 1 صدی تک سپنے اور تصویریں اور پرچھائیاں دیکھتا رہا۔ اب وہ اپنے غار کی تنہائی میں تھا، نہ کسی ہجوم میں، بلکہ بستی کے مرگھٹ میں۔ اس کا بوڑھا جسم جل کر راکھ ہو گیا اور اس کی موت کے ساتھ ہی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میں اور اندرا بھی چائے پی رہے تھے کہ دوگل نے کارا اور تموچا کے آنے کی اطلاع دی۔ ان کے ساتھ سراگو بھی تھا۔ تموچا بڑی خوش نظر آ رہی تھی، اسے ایک نوجوان بادشاہ مل گیا تھا۔ سراگو نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ کارا سے بے حد خوش ہے۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا رہ گئے کہ قبیلے کے دستور کے مطابق ہر وحشی مرد اور ہر وحشی عورت کو ایک دوسرے کے متعلق مذہبی پیشوا کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ پھر پیشوا قبیلے میں ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ کارا اور تموچا نے نئے پیشوا کے سامنے الگ الگ اپنی رودات سنائی اور اعتراف کیا کہ وہ ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ دونوں سراگو کے ساتھ ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے، کیونکہ انہیں نئی خوشیاں ہمارے ذریعے ملی تھیں۔ شکریہ کے علاوہ انہوں نے ہماری پوری پارٹی کو اپنے بیاہ کی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ ہمیں اس بستی سے جلد اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو جانا تھا، مگر ہم کارا اور تموچا کی ضیافت مسترد نہیں کر سکتے تھے۔ سفر دوسرے دن پر اٹھا دیا گیا۔ کارا نے ہماری ضیافت کے لیے ایک بکرا اور اس کے ساتھ اپنی کشید کی ہوئی شراب کا مٹکا بھجوا دیا تھا۔ رانا صفدر نے بکرے کو خود ذبح کیا اور پوری پارٹی نے سیر ہو کر گوشت کھایا، مگر میں نے اپنے ساتھیوں کو شراب پینے سے منع کر دیا۔ ہم ایسے علاقے میں تھے جہاں ہر وقت ہوش میں رہنے کی ضرورت تھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہرنام سنگھ میرے چند ساتھیوں کی زبان بن کر آیا
اور ذرا منہ کڑوا کرنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے ڈرانے کے لیے کہا، شراب میں زہر بھی ہو سکتا ہے، وحشی ہمیں فریب بھی دے سکتے ہیں۔ آپا نے تھوڑی سی چکھی ہے صاحب جی، کوئی دل فریب نہیں، اگر 2 گھٹ پینے کی آگیا دے دیں تو سفر کے اصل وٹ دور ہو جائیں گے اور بدن ذرا کھل جائے گا۔ ہر نام سیاں، جانتے ہو ہم اس وقت کہاں ہیں؟ آپا ایس ویلے تلوار کی دھار پر کھلوتے ہیں، اور تم تلوار کی دھار پر کھڑے ہو کر نشہ کرنا چاہتے ہو؟ صاحب جی، تلوار کی دھار پر نشہ بندے کا بیلنس قائم رکھتا ہے، اس کو ڈگنے نہیں دیتا۔ تسی آزما کر دیکھ لینا، منہ کوڑا کرنے کے بعد گولی سوئی کے ناکے سے بھی پار کر دوں گا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ پرنسس اندرا کا خیال تھا سپاہی کو کچھ تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بولی، پی لینے دو تھوڑی سی، آج رات ہم خود پہرا دیں گے۔ یہ سنتے ہی ہرنام سنگھ نے پرنسس کو سلیوٹ مارا۔ پہرا بھی آپا ہی دیں گے، گھٹ لگا ہوا ہو تو آپا پوری طرح چوکس ہو جاتے ہیں۔ میں ہرنام سنگھ کا سٹیمنا دیکھ چکا تھا، صرف اس کے دوسرے ساتھیوں کا خیال تھا کہ کہیں وہ بے سود نہ ہو جائیں۔ ہرنام سنگھ نے یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور ہوئی بھی نہیں۔ وہ خود بھی جانتے تھے کہ انہیں اپنے ہوش ہر حالت میں قائم رکھنا ہے۔ سفر کے دوران تمام ساتھیوں نے اپنی پوری ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، اس لیے میں نے بھی ان کی تھوڑی سی تفریح نظر انداز کر دی، مگر نہ صرف خود چوکس ہو گیا بلکہ پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور بودی کو بھی ہوشیار کر دیا۔ کارا اور تموچا کے بیاہ کا ہنگامہ اور وحشی عورتوں کا ناچ قریباً آدھی رات تک جاری رہا۔ جب میں اور پرنسس اندرا دوگل کے ہمراہ کیمپ میں لوٹے، ہرنام سنگھ اور اس کے ساتھی پہرے دار پوری طرح چوکس تھے۔ میں اطمینان کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اب ہمیں دن کو سفر کرنا تھا، اس لیے رات سو گئے اور دن چڑھے اٹھے۔ رات کے بچے ہوئے گوشت سے ناشتہ کرنے کے بعد ہم کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ کارا نے سراگو کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تموچا کے ساتھ وہ خود بھی ہمیں مغربی ٹیلوں تک رخصت کرنے آیا۔ ہمیں لومبارو کے نئے مندر کا رخ کرنے سے پہلے دیوتاؤں کے تنور کی طرف جانا اور پراسرار تگائی سے ملنا تھا۔ بودی ابو کی پارٹی کے ہمراہ اس جانب سفر کر چکا تھا۔ وہ سفر چانگا کی رہنمائی میں کیا گیا اور وحشیوں کی نظروں سے بچنے کی خاطر معروف گزرگاہ چھوڑ کر پہاڑوں کے درمیان مڑا توڑا راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ مگر اب ہم سراگو کی رہنمائی میں معروف راہ گزر پر سفر کر رہے تھے۔ سرسبز و شاداب پربتوں اور وادیوں گھاٹیوں کے ساتھ ساتھ یہ سفر مشکل نہ تھا۔ ابھی نصف راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ شمال مشرق کی جانب آسمان پر دھوئیں کی لکیریں اڑتی دیکھ لیں۔ دیوتاؤں کا تنور خود اپنی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ ابھی تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا اور اس کی چوٹی بدستور دھواں اگلتی رہتی تھی، بلکہ سراگو نے بتایا کہ کبھی کبھی تنور میں آگ بھی چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کا یہ انکشاف تو بے حد سنسنی خیز تھا کہ لومبارو کے نئے مندر سے پرے ایک اور چوٹی سے بھی کبھی کبھار دھواں نکلنے لگتا ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں تھا کہ اس علاقے میں پہاڑوں اور چٹانوں کا جو سلسلہ قائم ہے، اس کے نیچے لاوے کا بحر زخار موجے مار رہا ہے اور وہاں آتش فشانی کا عمل جاری ہے۔ سراگو سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ علاقے میں اکثر بھونچال آتے رہتے ہیں، اور بھونچال عموماً اسی علاقے میں زیادہ آتے ہیں جہاں زیر زمین لاوے کی سطح عام سطح سے بلند ہو، زمین کے گہرے پیٹ میں گیسیں شدید حرکت و عمل سے دوچار ہوں، اور وہ گیسیں دھوئیں، آگ اور لاوے کی صورت میں آتش فشاں چوٹیوں کی طرف اچھلتی رہیں۔ جب دھرتی کے اندر بند گیسیں باہر نکلنے کے لیے پوری شدت کے ساتھ حرکت کرتی ہیں تو زمین جھٹکے کھاتی اور زلزلے کے عمل سے گزرتی ہے۔ موت کی وادی یا دیوتاؤں کے تنور کا سارا علاقہ زیر زمین کھولتے ہوئے لاوے کے طبعی عمل سے دوچار تھا، اور بھونچالوں، زلزلوں، جھٹکوں کا سلسلہ اسی وقت رک سکتا تھا جب سکڑتا ہوا لاوا ٹھنڈا ہو کر ایک نئی پرت کی شکل اختیار کر لیتا۔ جوں جوں ہم آگے بڑھے، آسمان پر بکھری ہوئی دھوئیں کی لکیریں زیادہ گاڑھی اور سیاہ نظر آنے لگیں، اور کسی بھی جوالا مکھی کی چوٹی سے نکلنے والا کالا اور گاڑھا دھواں خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ابھی ہم دیوتاؤں کے تنور سے کوئی 2.5 میل دور تھے کہ سراگو یکلخت وہ راستہ چھوڑ کر ہمیں ایسے پہاڑوں کی طرف لے اترا جن کے زاویے عمودی اور حاشیے کٹے پھٹے تھے۔ ہم نے جن پروتوں کے ساتھ ساتھ سفر کیا تھا ان کے سرسبز شاداب منظر اور ڈھلانوں پر جنگل کبھی فراموش نہیں ہو سکتے، مگر یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جن پہاڑوں کے درمیان اب گزر رہے تھے وہ بنجر اور اجاڑ تھے۔ اگر کہیں درخت تھے تو کریر اور جنڈ کے، جھاڑیاں تھیں تو خشک، ویران، اور ان کے ساتھ 2 شاخیں، شاخیں تھوہر۔ معلوم ہوتا تھا کسی جنت سے نکل کر کسی دوزخ میں آ گئے ہیں۔
کٹے پھٹے بنجر پہاڑوں کے درمیان چلتے ہوئے ہم یکلخت تگائی کے غار کے سامنے نمودار ہوئے۔ وہ اجاڑ اور بنجر پہاڑ جس میں وہ غار تھا دوسرے پہاڑوں کی بانسبت زیادہ ویران اور ہولناک معلوم ہو رہا تھا۔ اس غار کی طرف آنے والے راستے مٹ چکے اور پگڈنڈیاں معدوم ہو چکی تھیں، جیسے سالہ سال سے کوئی ادھر سے گزرا ہی نہ ہو، کسی انسان نے اس طرف قدم ہی نہ رکھا ہو۔ پراسرار تگائی نے برسوں پہلے وحشیوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا تھا۔ لومبارو مندر کی تباہی کے بعد ویسے بھی وحشی اس علاقے کی طرف نہ آتے تھے، اور تگائی اس ویران اور پرہول مقام پر تنہا رہتا تھا، جس کی ویرانی سے شاید گیدڑ، بھیڑیے، چنڈول اور چمگادڑ بھی بھاگتے تھے۔ تگائی کا غار ایسے عمودی پہاڑ میں تھا جس کے سامنے کچھ فاصلے پر دوسرے پہاڑ کی ڈھلان شروع ہوتی تھی۔ غار کے سامنے پتھروں کا بڑا سا ٹوٹا پھوٹا چبوترا اس کی ویرانی میں مزید اضافہ کر رہا تھا، جس کی ایک جانب جنڈ کا بوڑھا ٹنڈ منڈ درخت گزرے وقتوں کی یاد تازہ کر رہا تھا۔ دروازہ بھاری مگر پرانی لکڑی کا تھا، جس کی کہنگی اپنی مثال آپ تھی۔ پارٹی کو چبوترے سے مہلک میدان میں چھوڑ کر سراگو نے مجھے، پرنسس اندرا، دگل اور بودھی کو ساتھ لیا اور غار کے پرانے چوبی دروازے کو کھٹکھٹا کر کہنے لگا، اے صدیوں کی روح تگائی، میں سراگو غار والے کی بستی سے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ان لوگوں میں جو جنوب سے آئے ہیں ایک آدمی کا نام بودھی ہے، جسے تم نے 15 برس پہلے واپس بھیج دیا اور کہا تھا کہ وہ نئے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ ان لوگوں کو لے کر آیا اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ ابھی سراگو کے آخری الفاظ اس کے ہونٹوں پر مچل رہے تھے کہ ناگہاں غار کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور فرغل پہنے ایک سفید ریش بوڑھا، جس کی لمبی لمبی منگول آنکھوں کی بھویں بھی سفید ہو چکی تھیں، لاٹھی ٹیکتا غار کی دہلیز پر ویرانوں کی روح کی مانند نمودار ہوا۔ اس کی بوڑھی نظریں پہلے سراگو پر پھر بودھی پر پڑی اور اسے دیکھتے ہی بولا، میں کئی سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بہت دیر کر کے آئے ہو۔ دگل کی ترجمانی کے بغیر ہی بودھی نے اس کا مطلب سمجھ لیا اور گونگوں کی طرح حلق سے چیخیں اور آوازیں نکال کر بوڑھے کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ تم لوٹ آئے ہو، تگائی نے کہا، مگر تمہارے ساتھ کون ہے؟ بودھی نے پھر ترجمے کے بغیر اس کی بات سمجھی اور میری طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ اب تگائی کی نظریں دوڑ کر میرے چہرے پر آئیں اور وہیں مرتکز ہو گئیں۔ وہ حیرت کی نئی سنسنی سے دوچار ہوا اور مجھے دیکھ کر نقش حیرت بن گیا۔ بودھی اسے اشاروں سے سمجھانے لگا کہ میں اس کے صاحب کا بیٹا اور اپنے باپ کا ہم شکل ہوں۔ تگائی میری طرف بڑھا، ہاں تم اس کے بیٹے ہو۔ فوراً دگل نے اس کے الفاظ کا ترجمہ کیا۔ اب اس کی نظریں پرنسس اندرا کا جائزہ لے رہی تھیں، جو میرے دوش بدوش کھڑی تھی، اور اسے دیکھ کر وہ گمسم سا ہو گیا۔ پھر اس کے بوڑھے چہرے کی جھریوں میں، جو کم و بیش 1.5 صدی کے طویل سفر کی پگڈنڈیاں معلوم ہوتی تھیں، ایک حرکت پیدا ہوئی۔ وہ یکلخت سراگو کی طرف مڑا اور اس کی طرف ہاتھ لہرا کر بولا، سراگو، کل میں نے غار والے کا جسم جلنے کی بو سونگھی تھی۔ کل اس کی لاش جلا دی گئی تھی۔ کیسے مرا؟ سراگو نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس نے جنوب سے آنے والے صاحب کو نیند کی رسیوں میں باندھنے کا جتن کیا تھا، مگر موت اسے اپنی رسی میں باندھ کر لے گئی۔ اور کیا ہوا تھا بستی میں؟ اور یہ ہوا تھا کہ صاحب نے مجھے قبیلے کا پیشوا اور کارا کو بادشاہ بنا دیا۔ تموچا کہاں گئی؟ کارا نے اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ پراسرار تگائی نے اپنے سر کو یوں حرکت دی جیسے سب کچھ جانتا تھا اور سراگو سے صرف ان باتوں کی تصدیق کرائی تھی۔ وہ ایک بار پھر میری اور اندرا کی طرف گھوم گیا اور ہماری طرف ہاتھ لہرا کے بولا، شیشناگ کا من لے کر آئے ہو؟ اس کا یہ سوال اس قدر اچانک، غیر متوقع اور حیرت انگیز تھا کہ میں اور پرنسس اندرا دونوں بیک وقت دم بخود رہ گئے۔ ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے ہم تگائی کے سامنے نہیں، رامپور کے جنگل میں سادھو مہاتما کے سامنے کھڑے ہوں۔ مگر وہ سچ مچ پراسرار تگائی تھا، جس نے ایک عجیب اور انوکھا سوال کر کے ہمیں برتائے حیرت میں ڈال دیا۔ مجھ سے پہلے اندرا اس بھنور سے نکلی اور جواب دیا، ہاں ہم شیشناگ کا من اور اس کی کوڑی بھی لے آئے ہیں۔ پھر تم دونوں میرے پیچھے پیچھے غار میں آ جاؤ۔ اس نے پلٹ کر غار کا دروازہ کھولا، جسے باہر نکلتے وقت بند کر دیا تھا، اور میں پرنسس اندرا کو لے کر اس کے پیچھے پیچھے غار میں داخل ہوا۔ ہمارے عقب میں غار کا دروازہ جھٹکے سے بند ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہم دونوں بھی انہی قدموں ٹھٹک کے رہ گئے۔ غار کے کونے میں ایک بہت بڑا سانپ، جیسے کوئی اژدہا ہوتا ہے، پھن پھیلائے ہمیں گھور رہا تھا۔ پراسرار تگائی کے غار میں ایک اژدہا نما غیر معمولی سانپ کو پھن پھیلائے زمین سے
6-7 فٹ اونچا کھڑا دیکھ کر میں اور پرنسس اندرا دم بخود رہ گئے۔ اس کا طویل دھڑ کئی بل کھا کر اور کئی دائرے بنا کر ایک ڈھیر کی مانند غار کے کونے میں پڑا تھا، مگر اس کی پتلی لمبی جیو بڑی تیزی سے لپلپا رہی تھی۔ ہم دونوں محسوس کر رہے تھے کہ وہ کئی فٹ مزید اونچا ہو سکتا ہے اور ہمیں غار سے نکلنے تو کیا شاید حرکت کرنے کی مہلت بھی نہیں دے گا۔ اس کا رنگ سرخی مائل سیاہ اور جسم پر سیاہ و سفید دھاریاں لمبائی کی بجائے جلد کی گولائی پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر واقع تھیں، مگر لمبائی کے رخ پر چند دانے دار سیاہ لکیریں دم تک چلی گئی تھیں۔ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لیکن انتہائی زہریلا اور خطرناک تھا۔ دروازہ بند ہو جانے سے غار کے اندر اندھیرا ہو گیا اور اندھیرے میں اس کی مشعلوں کی طرح فروزاں آنکھیں پرنسس اندرا پر مرتکز تھیں، جیسے وہ آنکھیں اندرا کی آنکھوں میں چھید کر دیں گی۔ ہم دونوں اس کے سامنے حیرت زدہ سے کھڑے اس بات پر پریشان تھے کہ یہ غیر معمولی سانپ تگائی کا پالتو ہے یا کہیں سے اچانک غار میں گھس آیا ہے، اور ہمیں اس طرح اس کے روبرو لانے کا مقصد کیا ہے؟ سانپ ازل سے آدمی کی نسل کا دشمن ہے، پیٹ کے بل رینگتا ہے کیونکہ اس کے پاؤں پیٹ میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ٹیڑھا چلتا مگر بامبی میں سیدھا جاتا اور بطنِ زمین میں رہتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سانپ سے دوستی ہو سکتی ہے۔ پرنسس اندرا بھی یہی سمجھتی تھی۔ شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے آخری ڈاک بنگلے میں اس کے بقول کالا ناگ اسے ڈسنے کی بجائے پیار کرنے آیا تھا، مگر تگائی کے غار کا غیر معمولی سانپ باہر سے خوبصورت اور اندر سے بہت خطرناک تھا۔ پھن پھیلا کر کھڑے ہو جانے والے سانپ کے سامنے حرکت کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور اسے حملہ کرنے کی دعوت دینا سمجھا جاتا ہے۔ وہ حرکت کرنے والے پر بجلی ایسی تیزی سے ٹوٹ پڑتا ہے اور آگے بڑھنے یا پیچھے ہٹنے کی مہلت نہیں دیتا۔ مگر میں یہ دیکھ کر کچھ گھبرا گیا کہ پرنسس اندرا ناگہاں مجھ سے 2 قدم آگے بڑھ کر سانپ کے بالمقابل کھڑی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ سانپ 1-1.5 فٹ مزید اونچا ہو گیا۔ اب اندرا مکمل طور سے اس کی زد میں تھی اور وہ گردن بڑھا کر نہ صرف بآسانی اس پر حملہ کر سکتا بلکہ اس کے گرد بل بھی ڈال سکتا تھا۔ وہ اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی خاطر اندرا کو اپنی گردن اوپر اٹھانا پڑی۔ دونوں ایک دوسرے کو ٹکٹکی باندھے اور پلک جھپکے بغیر دیکھے جا رہے تھے۔ سانپ کی آنکھوں میں بلا کی کشش تھی۔ وہ اندرا کو دیکھ کر جھوم رہا اور شاید حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں سانپ سے دوستی کا قائل نہیں، کسی سمپولیے پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا، اس لیے سانپ کی نظریں بچا کر، جن کا مرکز صرف اندرا تھی، اپنی 375 میگنم آہستہ آہستہ اتنی اوپر لے آیا کہ اگر وہ ڈسنے یا اندرا پر جھپٹنے کی بھی کوشش کرتا تو میں اس پر فائر کر سکتا تھا۔ چند لمحے اسی اضطراب اور کشمکش میں گزر گئے کہ سانپ کوئی حرکت کرے اور میں اس پر گولی چلاؤں۔ وہ اپنی پتلی جیب لہراتا لپلپاتا جھوم رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ سانپ کے حملے کا انتظار کیے بغیر اس پر حملہ کرنا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں تیزی سے 1 قدم آگے بڑھا۔ شاید اس نے پہلی بار مجھے دیکھا، فوراً 1.5-2 فٹ نیچے آ گیا اور پیچھے ہٹا۔ اسی لمحے میں نے لبلبی دبا دی۔ غار میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ سانپ کا پھن چیتھڑوں کی شکل میں اڑ گیا اور اس کا کئی فٹ اٹھا ہوا جسم اپنے ہی بل کھائے ڈھیر پر گرا۔ اس میں بڑی تیز حرکت ہوئی تھی۔ میں نے ٹھیک نشانہ لگایا اور میرے ساتھ پرنسس اندرا نے بھی پھن کے پرخچے اڑتے دیکھے تھے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ غار کے کونے میں سانپ کا کوئی ڈھیر تھا۔ نہ زمین پر خون کا کوئی چھینٹا تھا، نہ اس کے جسم کا کوئی چیتھڑا دکھائی دیا۔ وہ اپنے خون، چیتھڑوں اور غیر معمولی جسم سمیت یوں غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں، اور میں نے ہوا میں گولی چلائی تھی۔ ہم دونوں بھونج کے رہ گئے اور ایک دوسرے کو بدحواسی کی نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ غیر معمولی سانپ کو ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اندرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ میں نے اس پر فائر کیا، مگر اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ فائر کا دھماکہ میرے ساتھیوں نے غار کے باہر بھی سنا اور پریشان ہو گئے تھے کہ نہ جانے اندر کیا حادثہ ہو گیا ہے۔ فوراً ہی میرے شفیق و محترم استاد نے آواز دے کر پوچھا، امجد، کیا تم لوگ ٹھیک ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں ٹھیک ہیں۔ پھر فائر کیسا تھا؟ شاید تگائی میرا نشانہ آزما رہا تھا۔ ناگہاں مجھے احساس ہوا کہ یہ بات میں نے خود بخود نہیں کہی، بلکہ تگائی نے مجھ سے کہلوائی اور میرے ذہن میں ڈال دی تھی کہ میں یہی کہوں اور اپنے ساتھیوں کی پریشانی دور کر دوں۔ سانپ کے ایک غائب ہو جانے کے ساتھ یہ انکشاف بھی بڑا حیرت انگیز تھا کہ کچھ کہے سنے بغیر پراسرار تگائی کا مفہوم میرے ذہن تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کا مافی الضمیر سمجھ جاتا ہوں۔ یقیناً 15 برس پہلے اس نے بیگانہ ہوش بودی سے بھی اسی طرح بات چیت کی ہوگی اور اپنے غار میں بیٹھا
उसे घर का रास्ता दिखाता रहा होगा, वरना बोधी जैसे शख्स का जिसकी जबान गुंग हो चुकी और जहन माउफ था, वहशियों के इलाके से निकलकर हजारों मील दूर पंजाब और पंजाब से लाहौर और लाहौर से हवेली तक पहुंच जाना नामुमकिन था, जबकि वो किसी को पहचानता भी ना था। इसके साथ मुझे और प्रिंसेस इंदिरा को ये इदराक भी हुआ कि हम पुरअसरार तगाई के गार में हैं, जो सदियों की रूह कहलाता और दावा करता है कि अनगिनत जमानों से जी रहा है। वो काले इल्म का माहिर, जादूगर और नाकाबिले यकीन शोबदे दिखा सकता था। उसने मेरे और प्रिंसेस इंदिरा के जहनों को गार में दाखिल होते ही अपनी तवज्जो के असर में ले लिया था, जिसे हम कतई महसूस न कर सके। और अब वो किसी तर्जुमान के बगैर हमारा मतलब समझ रहा और अपना मतलब हमें समझा रहा था। मैंने उससे सवाल किया, सांप कहाँ गया? जो कुछ तुम दोनों ने देखा वो सांप नहीं, सांप का रूप था, मगर मैंने उसकी आंखों में झांका था। प्रिंसेस इंदिरा ने कहा, उससे आंखें मिलाई थीं। तुमने मेरे ख्याल से आंखें मिलाई थीं। मैंने उस पर गोली चलाई थी, उसके फन के चीथड़े उड़ते देखे थे। अगर तुम गोली ना चलाते तो कुछ और भी देखते। फिर उसने बताया, तुम्हारी गोली की रफ्तार सांप की हरकत से बहुत तेज थी। वो तुमसे भी डर गया और यही मैं देखना चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ मेरा ख्याल ही नहीं, कुछ और भी था। हमारे दरमियान ये गुफ्तगू बड़े अनोखे अंदाज में हुई, क्योंकि ना तगाई हमारी जबान समझता, ना हम उसकी बोली जानते थे। बस हम एक दूसरे का मफहूम समझ रहे थे। मगर अचानक उसने ये सिलसिला खत्म कर दिया। वो अपनी आखिरी बात हमारे जहनों तक पहुंचाकर लाठी टेकता पलटा और गार का दरवाजा खोलकर सरागू को अंदर बुलाया। मैंने भी प्रोफेसर असलम, राना सफदर, बोधी और दुग्गल को अंदर आने के लिए कहा। तगाई अपनी चटाई पर बैठ गया और अब दुग्गल की मार्फत बातचीत होने लगी। मैंने कहा, पुरअसरार तगाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने बोधी के जरिए हमें यहाँ बुलाया ताकि हम एक अधूरा मिशन पूरा करें, और इसलिए सीधे तुम्हारे पास आए हैं कि हमें मौत की वादी के बारे में कुछ बताओ। तगाई कहने लगा, मैं तुम्हें उस वादी के बारे में क्या बताऊं? जो कुछ तुम वहां देखोगे वो सुनी सुनाई कहानियों से कहीं ज्यादा मुख्तलिफ होगा, क्योंकि कानों सुनी और आंखों देखी में बड़ा फर्क होता है। सदियों पहले की बात है कि मैंने उस वादी अजल की एक हल्की सी झलक देखी थी, या शायद उसका सपना देखा था। मगर कई जमाने गुजर गए कि जो कुछ देखा था वो सब कुछ मेरे हाफजे से महव हो चुका है। मैंने कई बार चाहा कि दोबारा उस वादी की परछाइयां देखूं, जो ऊंचे और नाकाबिले उबूर पहाड़ों के दरमियान घिरी हजारों, लाखों, करोड़ों साल से जिंदगी और मौत के सांस ले रही है। मगर मेरा कोई ख्याल, कोई सपना, कोई जादू उस वादी में दाखिल नहीं हो सका, और मैं उसकी तस्वीर और कोई परछाई दोबारा नहीं देख सका। वो देवताओं की वादी है, और शायद देवता आदमी के ख्यालों और सपनों को भी वहां दाखिल नहीं होने देते। हाँ, लोम्बारू को उसका अगवा और पुजारी हर साल देखते हैं। तुम्हारे वालिद ने भी उसे देखा था, और बोधी ने भी, जिसे भोंचाल ने बाहर फेंक दिया। और ये एक अजीब वाकया हुआ था, वरना जो मौत की वादी में दाखिल होता या फेंका जाता है वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वहां मौत के खतरे और मौत के कई रूप हैं। मगर तुम उन खतरों पर गालिब आ जाओगे। जब तुम उस वादी के बारे में जानते ही नहीं, ना तुम्हारा कोई सपना और ख्याल वहां दाखिल हो सकता है, तो फिर किस तरह कहते हो कि हम खतरों पर गालिब आ जाएंगे? ये बात मैं अपने इल्म से कहता हूँ, मगर तुम्हारा इल्म अधूरा है। दुनिया में किसी आदमी का इल्म पूरा नहीं, क्योंकि दुनिया पहाड़ों की तरह ऊंची और समंदरों की मानिंद गहरी है। आदमी नहीं जानता कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर क्या है और समंदर की गहरी थाह में क्या है। वो सिर्फ अपने कयास या फिर इल्म के मुताबिक बात करता है। कुछ देर पहले के तजुर्बे ने यह हकीकत मुझ पर वाज़ेह कर दी थी कि पुरअसरार तगाई का इल्म तवज्जो या जादू बड़ा वसीउल असर और ज़बरदस्त है। फांग चू ऐसे शोबदा बाजों की उसके सामने कोई हैसियत नहीं थी। मगर मैंने उसके इल्म को अधूरा इसलिए कहा कि शायद वो इसका इजहार किसी दूसरे रंग में करे, और मेरी ये तरकीब कारगर हुई। उसने फौरन ही अपने थैले से, जो सांप की खाल से बना हुआ था, तांबे की एक डिबिया निकाली जिसमें पांसा था, और कहने लगा, मैंने अपनी सदियों की दानाई से ये बात तुम्हें बताई है कि तुम खतरों पर गालिब आ जाओगे। अब देखते हैं पांसा क्या कहता है। ये कहकर उसने 6 पहलू का पांसा फेंका और 6 की शक्ल आई।
جو نرو کی بازی میں کامیابی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تگائی نے مسکراتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ پانسے نے میری تائید کی ہے۔ ایک بار پھر پھینکو، میں نے کہا۔ تگائی نے پھر پانسا پھینکا، پھر 6 کی شکل آئی۔ اب کہ پرنسس اندرا نے فرمائش کی۔ ایک بار پھر، تیسری مرتبہ بھی نتیجہ وہی تھا، مگر تگائی رکا نہیں۔ اس نے چوتھی، 5ویں، پھر 6ٹھی بار پانسا پھینکا، اور وہی شکل جو پہلی بار آئی تھی 6ٹھی مرتبہ بھی آئی۔ اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہوئی تھی کہ پانسا ہر مرتبہ ایک ہی رخ پڑا۔ اس نے بتایا، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پانسے نے کسی بات کی 6 بار گواہی دی ہو، کیونکہ کسی معاملے میں اشارہ یا شگون لینے کے لیے پانسا ایک بار یا زیادہ سے زیادہ 3 بار پھینکا جاتا ہے، اور تیسری بار آخری اور یقینی ہوتی ہے۔ میں نے 6 بار پانسا پھینکا اور 6 بار ایک ہی شکل آئی۔ اب سنو، میں نے 3 بار پانسا اس لیے پھینکا کہ تم موت کی وادی میں خطروں پر غالب آؤ گے یا نہیں، تو تینوں بار جواب ہاں میں ملا۔ مگر اس کے بعد 3 بار میں نے پانسا اس لیے پھینکا تھا کہ دیوتا بڑے ہیں یا آدمی، اور ہر بار یہی بات نکلی کہ آدمی دیوتاؤں سے بڑا ہے، اور جب آدمی دیوتاؤں کی دنیا سے آگے نکل گیا ہے تو ضرور ان خطروں پر بھی غالب آ جائے گا جو دیوتاؤں کی وادی میں پیش آئیں گے۔ اب مجھے یقین ہے کہ جنوب سے آنے والے تم ہی وہ لوگ ہو جن کے ہاتھ سے دیوتا کی موت مقدر ہے۔ تم نے آج جس بات کا شگون زمین پر لیا ہے وہ برسوں پہلے آسمان پر لکھی جا چکی تھی، اس لیے میں تم لوگوں کو سلام کہتا ہوں، اور یہ میرا آخری سلام ہے، کیونکہ اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ ہم سب تگائی کی باتوں سے بڑے متاثر ہوئے۔ زرد وحشیوں کا بوڑھا دانشور آدمیوں کو دیوتاؤں سے بڑا مان رہا تھا۔ وہ صدیوں کی روح تھا یا نہیں، لیکن اس کی زبان سے صدیوں کی دانائی بول رہی تھی۔ میں نے کہا، پراسرار تگائی، میں نہیں جانتا کہ موت کی وادی میں صورت کیا ہوگی اور وہاں ہمیں کیا حالات پیش آئیں گے۔ تمہارا علم، تمہاری دانائی، تمہارا پانسا اور تمہارے بڑھاپے کا تجربہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم خطروں پر غالب آ جائیں گے، اور درندہ جسے تم دیوتا کہتے ہو ہلاک ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ درست ہو، اور ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہو، کیونکہ اس سفر کے دوران میں نے بھی کچھ مماثلتیں دیکھیں اور کچھ شگون لیے ہیں۔ اور جب میں یہ کہہ رہا تھا، میرے ذہن میں اس بھیانک خواب کے منظر چل رہے تھے جو میں نے زرافہ نما چٹان کے قریب کھائی میں دن کے وقت دیکھا تھا، اور جس میں میرے بزرگ میاں بادشاہ، نانا نواب اور دونوں ماموں اپنے کندھوں پر میرا جنازہ اٹھائے لاہور کی حویلی سے نکل رہے تھے۔ اسی خواب میں نے پرنسس اندرا کو خاک بسر دیکھا تھا، جو میرے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہو جانا چاہتی تھی، اور خواب میں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ امی، اماں بھی، سریا، نگار امی اور روشنارا ادا سب کی سب غش میں پڑی ہیں۔ اس خواب کا مجھ پر بڑا اثر تھا، اور اب میرے لہجے میں بھی وہی خواب چل رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، بزرگ تگائی، تم نے صرف وادی کے خطروں کا ذکر کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم خطروں پر غالب آ جائیں گے۔ لڑائی میں ایک فریق کی جیت دوسرے کی ہار ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جیتنے والے کے آدمی بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، مگر تم نے یہ نہیں بتایا کہ جیتنے کے بعد ہم میں سے کون کون واپس آئے گا، اور کوئی واپس آئے گا بھی یا نہیں۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی، جس نے سب کو چونکا دیا، کیونکہ جب کسی خطرناک دشمن کو مغلوب کرنے اور فتح پانے کی تحریر دشمن کے خون سے لکھی جاتی ہے تو بعض اوقات اس میں فاتح فریق کا اپنا خون بھی شامل ہوتا ہے۔ تگائی نے غور سے میری طرف دیکھا، پھر وہیں بیٹھا بیٹھا مراقبے میں چلا گیا، اور چند لمحوں کے بعد گردن اٹھا کر بولا، میں نہیں جانتا کہ کون واپس آئے گا اور کون واپس نہیں آئے گا، مگر جب واپس آؤ گے تو تگائی کو جیتا نہ پاؤ گے۔ میں صدیوں اور زمانوں سے جی رہا ہوں اور اب تھک گیا ہوں۔ دیوتاؤں کے ساتھ میں بھی اندھیرے کی دنیا میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں آدھا آدمی اور آدھا دیوتا ہوں۔ تم مجھے آخری بار دیکھ رہے اور مجھ سے آخری بار باتیں کر رہے ہو۔ ہم یہ بات پہلے بھی سن چکے تھے کہ پراسرار تگائی مر جانا چاہتا اور اپنی زندگی کو لومبارو کی زندگی سے مشروط کرتا ہے۔ نہ جانے اس میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو نصف آدمی اور نصف دیوتا کہہ کر ہمیں حیران کر دیا۔ حالانکہ میں نے بعد میں غور کیا تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ ہماری دنیا میں بھی بعض لوگ نصف انسان اور نصف بھگوان کہلاتے ہیں، مگر تگائی خود کو دیوتاؤں کی طرح قدیم کہتا تھا۔ میرے ذہن میں خیال گزرا، جب وہ صدیوں اور زمانوں کی بات کرتا ہے
تو شاید مہینوں اور سالوں کا تصور اس کے ذہن میں ہوتا ہے، ورنہ کوئی زیروح سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں برس تو جی نہیں سکتا۔ مجھے اس کے مرنے کی بات عجیب سی لگی۔ میں نے کہا، بزرگ تگائی، مرنا تو سب کو ہے، کیونکہ موت زندگی کے ساتھ ساتھ لگی رہتی ہے۔ اگر موت کی وادی سے لوٹ کر نہ آ سکے تو تم چند صدیاں اور جی لو گے اور جنوب سے آنے والے نئے لوگوں کا انتظار کرو گے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر ہم زندہ و سلامت لوٹ آئے تو پھر بھی تمہیں جیتا دیکھیں اور تم سے کچھ باتیں کریں۔ پرنسس اندرا نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا۔ تم مہان ہو تگائی، اور کسی آدرش میں کامیابی کے بعد ایسے آدمی کے درشن کرنے سے من کو شکتی اور شانتی ملتی ہے۔ واپسی پر ہم تمہیں جیتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تگائی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے ایک بار پھر تانبے کی ڈبیا نکالی اور پانسا پھینکا تو 3 کی شکل آئی پانسے میں، اور نرو کی بازی میں بھی جب 3 صفر پڑتے ہیں تو انہیں کمزور خیال کیا جاتا ہے۔ بالخصوص شگون کے معاملے میں 3 صفر 3 کانے کہلاتے اور نامرادی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ 3 کانے میری اور پرنسس اندرا کی خواہش کا جواب تھے۔ میں نے کہا، تگائی ایک بار پھر پانسا پھینکو۔ اس نے دوسری بار پانسا پھینکا اور دوسری بار بھی 3 صفر آئے۔ پرنسس اندرا بولی، ایک بار پھر۔ تیسری بار بھی وہی شکل تھی، وہی 3 صفر تھے۔ ہم سب خاموش اور افسردہ ہو گئے کیونکہ پانسا اس کی موت پر اصرار کر رہا تھا۔ اب وہ سراگو سے مخاطب ہوا اور اسے کچھ سمجھانے لگا۔ دگل نے ہمیں بتایا، اس نے سراگو سے کہا تھا، سراگو، تو نے سن لیا کہ جنوب سے آنے والے یہی لوگ ہیں جن کا میں انتظار کر رہا تھا۔ یہ موت کی وادی میں جائیں گے کیونکہ دیوتا کے دن پورے ہو چکے ہیں، مگر نئے مندر کے سوا وادی میں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ کارا نے تجھے اسی لیے ساتھ بھیجا ہے کہ تو نئے مندر تک ان کی رہبری کرے تاکہ یہ لوگ لومبارو کی قربان گاہ میں اتر جائیں اور اسے موت کی نیند سلا دیں، مگر مندر کا اغوا اور پجاری ان کا راستہ روکیں گے۔ سراگو، ان سے کہہ دینا کہ صدیوں کی روح تگائی جو تمہارے باپ دادوں، پردادوں اور نگڑ دادوں کو جانتا ہے، یوں کہتا ہے کہ راستہ چھوڑ دو اور آنے والوں کو قربان گاہ میں اتر جانے دو، کیونکہ اب کوئی قربانی، کوئی بھیڑ لومبارو کے دن نہیں بڑھا سکتی۔ یہ کہہ کر بوڑھے تگائی نے اپنے تھیلے سے کوئی چیز نکال کر سراگو کے حوالے کی، اور وہ سانپ کے دانتوں اور الوؤں کی ہڈیوں کی مالا تھی جسے تگائی ان دنوں گلے میں پہنتا تھا جب لوگوں کو اپنے کالے علم سے گزارتا یا آنے والے سالوں، مہینوں کی باتیں بتایا کرتا تھا، اور سب لوگ جانتے تھے کہ وہ صدیوں کی روح تگائی کی مالا ہے جس پر پراسرار طاقتوں کا سایہ ہے۔ مالا دے کر اس نے کہا، سراگو، جب تو یہ مالا مندر کے اغوا اور پجاریوں کو دکھائے گا، وہ سمجھ جائیں گے کہ تجھے میں نے بھیجا ہے، اور جو باتیں تو نے ان سے کہی ہیں وہ تو نے نہیں، میں نے کہی ہیں، اور اغوا بھی جانتا ہے آج تک میں نے غلط بات نہیں کہی۔ بس یہی کہنا ہے کہ لومبارو کے دن آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سراگو نے ہڈیوں کی مالا بڑے احترام کے ساتھ اپنی جیب میں رکھ لی اور تگائی کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں نے صدیوں کی روح کا پیغام لفظ بہ لفظ سن لیا ہے، اور جو کچھ سنا ہے وہ لفظ بہ لفظ بیان کر دوں گا۔ اگر مندر کے اغوا اور پجاریوں نے عظیم تگائی کا کہنا نہ مانا، کیونکہ وہ غار والے کے چیلے ہیں جس کو موت کھا گئی ہے اور جس کے جسم کی راکھ بکھر چکی، پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پھر تجھے کچھ نہیں کرنا سراگو، تگائی نے جواب دیا، کیونکہ ان کے جسموں میں سوراخ ہو جائیں گے اور ان کی روحیں ان سوراخوں کے راستے نکل کر سانپوں اور الوؤں اور چمگادڑوں کے جسموں میں گھس جائیں گی اور جینے کا عذاب بھگتیں گے۔ بس میں کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا، مگر تم نے کارا کے بارے میں، تموچا کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ کارا اور تموچا تینوں قبیلوں پر حکمرانی کریں گے، سب لوگ ان دونوں کو اپنا حکمران مان لیں گے، اور سراگو، تو میری جگہ اس چٹائی پر بیٹھے گا جہاں آج میں بیٹھا ہوں، اور لوگ تجھ سے دانائی کی باتیں پوچھنے آیا کریں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ پراسرار تگائی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ ہماری ملاقات ختم ہو گئی۔ ہم نے بوڑھے کو آخری سلام کیا اور اس کے غار سے نکلے۔ باہر دوپہر ڈھل رہی تھی۔ سراگو ہمیں لے کر دیوتاؤں کے تنور کی طرف چل دیا جس سے گاڑھا اور کالا دھواں نکل کر موت کی وادی پر پھیل رہا تھا۔
نئے مندر کو راستہ وہیں سے نکلتا تھا۔ تگائی کے غار سے اس علاقے کا سب سے بڑا جوالا مکھی زیادہ دور نہ تھا، مگر ادھر کا راستہ سنسان اور اجاڑ ہو چکا اور پگڈنڈیوں کے نشان تک مٹ گئے تھے۔ سراگو پہاڑوں اور کھلے میدانوں کے درمیان چلتا لاوے کے ایک ٹیلے کے قریب سے گزرا جو دیوتاؤں کے تنور سے کوئی نصف میل دور ہوگا، اور بتانے لگا یہاں کبھی ایک چشمہ ہوتا تھا جس میں نہانے سے کوڑھ اور دوسرے کئی روگ اچھے ہو جاتے تھے۔ لوگ یہاں نہانے آتے اور مندر کا اغوا ان سے نہانے کی بھیٹ لیا کرتا تھا، مگر جب بڑا بھونچال آیا اور تنور نے بہتی آگ اگلی تو چشمہ ایک ٹیلے میں تبدیل ہو گیا۔ ٹیلے سے گزر کر ہم بڑے جوالا مکھی کے پاس آئے جس کی اوندھے پیالے جیسی چوٹی سے ہر وقت دھواں نکلتا رہتا تھا اور جسے وحشی دیوتاؤں کا تنور کہتے تھے۔ اس کے پہلو میں لومبارو کا مندر تھا جس کی تفصیلات قارئین میرے ابو کی سرگزشت میں پڑھ آئے ہیں، یا پھر اس کا تھوڑا سا نقشہ بودی نے چانگا کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور اس مندر کی ایک تصویر ذہن میں آئی تھی، مگر اب وہاں مندر کی بجائے لاوے کی ایک پہاڑی کے سوا کچھ نہ تھا، اور وہ پہاڑی بھی ان اونچی چٹانوں کا حصہ بن گئی تھی جنہوں نے موت کی وادی کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مغرب کی جانب چند فرلانگ پر ایک کھلا میدان چھوٹے بڑے پتھروں سے اٹا پڑا تھا، اور اسی میدان میں ایک گنبد نما ٹیلا کچھوے کی کھوپڑی کی مانند دکھائی دیا جس کی اوپری بیضوی سطح 100 مربع فٹ سے کم نہ تھی اور جو زمین سے 16-17 فٹ تک اونچا تھا۔ جوں ہی بودی کی نظر اس ٹیلے پر پڑی، حیرت و استعجاب کے عالم میں وہیں رک گیا، پھر اشاروں اور حلق کی آوازوں سے بتانے لگا یہی وہ ٹیلا ہے جس پر میں اس وقت کھڑا تھا جب درندے نے صاحب کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا تھا۔ چھوٹی بیگم کلارا اسی ٹیلے سے اتر کر نو نو چلاتی صاحب کی طرف بھاگی تھیں، اور میں نے درندے کے حلق میں گولی ماری تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے دوسری گولی بھی چلائی تھی، مگر پھر کیا ہوا میں کچھ نہ دیکھ سکا، کیونکہ یہی ٹیلا جو اونچی چٹانوں کے حصار کے اندر تھا اور جس پر بیٹھا میں درندے پر فائر کر رہا تھا، یکلخت زمین کی چھاتی سے اکھڑ کر ہوا میں اڑنے لگا اور بڑی تیزی کے ساتھ موت کی وادی سے اچھل کر اس میدان میں آ گرا۔ میں ٹیلے پر اوندھے منہ گر گیا اور کچھ ہوش نہ رہا کہ کیا ہوا ہے۔ نہ جانے تگائی کس طرح میرے پاس پہنچ گیا اور کیسے مجھے اس ٹیلے سے اتار کر اپنے غار میں لے گیا تھا۔ ہم نے حیرت کی نظروں سے اس ٹیلے کو دیکھا۔ اتنے بڑے پہاڑی تودے کا زمین سے اکھڑ کر فضا میں اڑنا اور 250-300 فٹ اونچی چٹانوں کو پار کر کے اس میدان میں آ گرنا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ شاید شدید زلزلے نے ٹیلے کو جڑ سے اکھاڑ کر فضا میں اچھال دیا تھا۔ پروفیسر اسلم نے خیال ظاہر کیا کسی آتش فشاں کے نیچے کھولتے ہوئے لاوے کی حرکت جتنی تیز ہوگی زمین اتنی ہی شدت کے ساتھ بھونچال کی صورت سے گزرے گی۔ معلوم ہوتا ہے جب حشر خیز سانحہ رونما ہوا تو قیامت کا بھونچال آیا ہوگا، کیونکہ زیر زمین کھولتے ابلتے اور سریول حرکت لاوے کا پریشر اتنا زبردست تھا کہ اس نے ٹیلے کو کسی گیند کی طرح زمین کی چھاتی سے اکھاڑ کر فضا میں اچھال دیا، اور یہ اسی پریشر سے اڑتا ہوا یہاں آ گرا۔ جب یہ ٹیلا اکھڑ کر فضا میں بلند ہوا تو وہاں بہت بڑا گڑھا پڑ گیا ہوگا۔ اس گڑھے سے کھولتا ہوا لاوا پھوٹ نکلا ہوگا۔ یہ ٹیلا در حقیقت آتش فشاں کے دوسرے دہانے کا ڈھکن تھا۔ جب یہ ڈھکن اڑا یقیناً آتش فشاں کا دوسرا دہانہ کھل گیا ہوگا اور ابلتے کھولتے لاوے نے کسی کو بھاگنے کی مہلت نہیں دی ہوگی۔ پروفیسر کی اس وضاحت سے ہماری آنکھوں کے سامنے ابو کی بے چارگی جو درندے کے شکنجے میں تھے اور ان کی پارٹی کی بے بسی کا نقشہ کھنچ گیا۔ ابو کی حالت دیکھ کر کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکا ہوگا اور آگ کے بہتے دریا نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا۔ میرے کانوں میں کلارا آنٹی کی چیخیں گونجنے لگیں اور میں سوچنے لگا ابو کو موت کے منہ میں دیکھ کر وہ کیسے تڑپی ہوگی، کس طرح بہتے لاوے نے جھپٹ کر اس کے گلابی جسم کو لکڑی کی طرح جلا ڈالا اور کوئلے میں تبدیل کر دیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کلارا آنٹی نے مرنے سے پہلے مجھے بھی یاد کیا ہو، کیونکہ وہ مجھے دیکھنے کی بڑی تمنا رکھتی تھی۔ اس خیال کے ساتھ ہی میری آنکھیں بھیگ گئیں اور دل ڈولنے لگا۔ پرنسس اندرا نے، پروفیسر اسلم نے، بودی نے، سب نے میری حالت دیکھ لی اور سمجھ گئے کہ میں کسی اذیت اور کرب سے دوچار ہوں۔ اسی لمحے شفیق و محترم استاد کا ہاتھ میرے کندھے پر آ پڑا اور میں نے اپنے آنسو یہ سوچ کر روک لیے کہ انہیں موت کی وادی میں داخل ہو کر اس جگہ بہاؤں گا جہاں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئے۔ وہاں میں ان کی روحوں کو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کروں گا۔ ہماری دائیں جانب بلند و بالا چٹانیں اور ناقابل عبور پہاڑ کھڑے تھے جن کے لعنتی حصار کے اندر وہ نیرنگ زمانہ وادی اجل تھی جہاں ایک قافلہ حیات گم ہو گیا تھا۔
औंधे प्याले की चोटी वाला अजीम पहाड़ देवताओं का तनूर था जो धुआं उगलता रहता था। बाएं जानिब वो पहाड़ी तोदा और टीला था जो 15 बरस पहले उस वादी अजल से उखड़कर बोधी समेत बाहर आ गिरा था, और दरमियान से पहाड़ी सिलसिले के साथ एक रास्ता शुमाल की तरफ जाता था। सरागू हमारे आगे आगे उसी पहाड़ी रास्ते पर हो लिया। सरों पर सूरज अपनी पूरी तमाजत के साथ चमक रहा था और जलते सूरज के नीचे हमारा नया सफर शुरू हो गया। अभी थोड़ी दूर गए थे कि हमने शुमाल की तरफ से भी एक पहाड़ी की चोटी से धुएं की लहरें निकलती देखी जो 2.5-3 मील दूर होंगी। सरागू ने उस धुएं की तरफ इशारा करके बताया, नया मंदिर उस तनूर के पास है। हमारे अंदाजे के मुताबिक मौत की वादी के इर्द गिर्द आतिशफिशा पहाड़ों का सिलसिला कायम था, और ये अजीब इत्तेफाक था कि लोमबारू का दूसरा मंदिर भी एक ज्वालामुखी के करीब ही तलाश किया गया। सरागू हमें अपनी बस्ती में बता चुका था कि त्यौहार के मौके पर भी बहुत कम लोग नए मंदिर की तरफ जाते हैं और वहां कोई रौनक नहीं होती। अब इसकी वजह भी समझ में आ गई। अव्वल तो पहाड़ी रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था और लोग वहां आसानी से ना पहुंच सकते थे। दूसरे, इस जगह मंदिर के अलावा लोगों की कशिश का और कोई जरिया ना था, जबकि पहले मंदिर के करीब वो कुदरती चश्मा था जिसमें नहाकर जल्दी बीमारियों के मरीज अच्छे हो जाते और उसे देवता का करिश्मा समझते थे। सबसे अहम सबब गालिबन ये था कि 15 बरस पहले जो बड़ा भूचाल आया और देवताओं के तनूर ने जो आग उगली थी उसने बहुत से वहशियों को भी निगल लिया था, और लोगों को लोमबारू के साथ पहली सी अकीदत ना रही, बल्कि मंदिर की बर्बादी के बाइस 2 साल तक देवता को कुर्बानी दी गई और ना कोई उसका त्यौहार मनाया गया था। इस बात ने भी वहशियों की दिलचस्पी कम कर दी थी। सरागू चलते चलते बताने लगा, मंदिर का अगवा चाहता है कि नई जगह भी लोग ग्रोह दर ग्रोह आएं और हर त्यौहार पर उनका जमघटा हो, मगर लोग नए मंदिर की तरफ नहीं आते। कुर्बानी के त्यौहार पर भी 30-40 और कभी 50-60 आदमी जमा होते हैं। वो भी असल में कैदियों के रखवाले होते हैं जिन्हें देवता की भेंट देने के लिए लाया जाता है। लेकिन त्यौहार के बाद तो कोई मंदिर का रुख भी नहीं करता। इसका मतलब ये था वहां कोई ज्यादा खतरा नहीं। मैंने पूछा, अगवा के साथ मंदिर में कितने पुजारी रहते हैं? 7 पुजारी और 4-5 रखवाले हैं। गोया ज्यादा से ज्यादा 12 आदमी थे। उनकी औरतें भी वहीं रहती होंगी। उनकी औरतें नहीं होती, अकेले रहते हैं। मैं हैरान हुआ, मगर औरत आदमी की जरूरत है। सरागू ने जो जवाब दिया वो हैरान कर देने वाला था, मगर दुग्गल ने उसका तर्जुमा सरगोशी के लहजे में किया जिसे सिर्फ मैं ही सुन सका। सरागू के बकौल वो गैर मुल्की औरतों को जो लोमबारू की भेंट के लिए लाई जाती हैं अपनी भेंट के लिए मंदिर ही में कहीं छुपा लेते और बाद में उन्हें देवता के सामने फेंक देते थे, जो हर महीने कुर्बान गाह का चक्कर लगाता था। या फिर कबीलों की रांड औरतें भी कभी कभी चोरी छुपे उनके पास आ जाती थीं, क्योंकि जर्द वहशियों में बेवा औरतों की शादी का रिवाज नहीं। इस इत्तिला से यह भी मालूम हो गया कि मंदिर अय्याशी का अड्डा है। अचानक मैंने एक और सवाल कर दिया, ये बताओ सरागू, अगर मंदिर के अगवा ने तगाई का कहा ना माना और हमें रोकने की कोशिश की तो वो किसी कबीले को कितनी देर में अपनी मदद के लिए बुला सकता है? नए मंदिर का सबसे करीबी कबीला भी 5-6 मील दूर रहता है। सरागू ने बताया, अगर रात के सन्नाटे में 7 पुजारी मिलकर अपने सींग फूंकें फिर भी उस कबीले तक आवाज मुश्किल ही से पहुंचेगी। इसलिए अगवा आग जलाकर ऐलान कर सकता है। आग चूंकि बुलंदी पर जलाई जाएगी और उसके शोले आसमान से बातें करेंगे, इसलिए कबीले आग का पैगाम समझ लेंगे। सबसे पहले करीबी कबीले का बादशाह चाहे ज्यादा से ज्यादा 25-30 जवानों को लेकर मंदिर की तरफ चल देगा और एक पहर से पहले वहां पहुंच जाएगा। क्या अगवा, पुजारी और रखवाले उसके आने तक हमें रोक सकेंगे? सरागू कुछ फिक्रमंद हो गया। सिर्फ एक सूरत में रोक सकते हैं, और वो सूरत ये है कि खाई का मुंह जो मंदिर की तरफ खुलता है किसी भारी पत्थर से बंद कर दिया जाए। अचानक उसे किसी और ख्याल ने परेशान कर दिया। वो कहने लगा, पुजारी जरूर रात को खाई का मुंह बंद कर देते होंगे, क्योंकि पिछले त्यौहार पर कैदियों की जो भेंट दी गई उनमें 3 बदेसी औरतें भी थीं। वो औरतें अभी तक मंदिर में होंगी। फिर तो हमें सूरज गुरूब होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए ताकि रखवाले खाई का मुंह बंद ना कर सकें। सरागू ने मेरी बात से इत्तेफाक किया और सफर की रफ्तार तेज हो गई। यूं तो देवताओं के तनूर से नया मंदिर 3 मील के फासले पर था, लेकिन कटे फीटे पहाड़ों के साथ साथ रास्ता इंतहाई कठिन और बाज मकामात पर गहरे खड्ड थे जिनके बीच से गुजरना पड़ा। एक और अजीब बात जिसने हमें हैरान कर दिया ये थी कि 1.5-2 मील का रास्ता तय कर लेने के बावजूद
کوئی بھی ایسی جگہ دکھائی نہ دے سکی جہاں سے آدمی اس پہاڑی سلسلے کے اوپر پہنچنے کی کوشش کر سکے۔ سیدھی کھڑی چٹانیں اور کٹے پھٹے پہاڑ اس طرح چلے گئے تھے کہ کہیں پاؤں ٹکانے کی بھی گنجائش نہ تھی۔ بڑا عجیب و غریب اور دشوار گزار بلکہ ناقابل عبور سلسلہ تھا، جس کی بلندی کہیں کہیں 500-600 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ کوٹاروں جیسی سیدھی مگر کھردری چٹانوں اور تھوہروں جیسے کٹے پھٹے پہاڑوں پر نہ صرف ایک عجیب سی وحشت برس رہی تھی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ سفر کرتے ہوئے بالکل ایسا ہی خوف و ہراس محسوس ہوا جیسا خوف ہم نے تموچا کی بستی کی طرف آتے ہوئے ان پہاڑوں میں محسوس کیا تھا جہاں بودھی نے ایک انسانی ڈھانچے پر گولی چلا دی تھی۔ جوں جوں ہم آگے بڑھے اس پہاڑی سلسلے کی ویرانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور ساتھ ساتھ دہشت کا احساس بھی بڑھتا گیا۔ ہمارے ہمراہ ایسے ساتھی بھی تھے جو بھوت پریت یا کسی غیر ارضی مخلوق کے بارے میں عجیب تصورات رکھتے تھے اور ان کے چہروں سے بے چینی اور خوف کا اندازہ ہوتا تھا۔ بلکہ میں نے سراگو کو بھی مندر کی طرف جاتے ہوئے کچھ پریشان سا دیکھا۔ دنیا میں نہ تو کوئی غیر ارضی مخلوق ہے، نہ بھوت پریت، جن، دیو اور بد ارواح کا کوئی وجود پایا جاتا ہے جیسا بعض لوگ سوچتے یا اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آدمی کے اپنے ذہنی خوف سے پیدا ہوتی اور عموماً ضعیف الاعتقاد لوگوں یا پھر ذہنی مریضوں کو نظر آتی ہیں۔ مگر میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ بعض جگہوں کا دل و دماغ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ چاندنی رات میں کسی وادی پربہار کے دلکش مناظر جہاں آدمی پر عشق و رومان کی کیفیت طاری کر دیتے ہیں، وہاں پرہول اور اجاڑ مقامات میں طبیعت پر وحشت اور دہشت غلبہ پا لیتی ہے۔ یہ ایک عام تجربے کی بات ہے کہ اکثر اوقات پڑھے لکھے لوگ بھی رات کے اندھیروں میں قبرستانوں یا مرگھٹوں کے درمیان گزرتے ہچکچاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی کفن بدوش مردہ قبر سے نکل کر ان کا راستہ روک لے گا یا مرگھٹ کا کوئی بھوت اپنی لمبی چوڑی چوٹی سے ان کی گردن ناپ لے گا، بلکہ ان مقامات کی ویرانی اور ماحول کا دہشت زدہ اجاڑ پن ان کے مانے آتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ قبرستان میں کوئی مردہ راہ میں نہیں ملے گا، نہ مرگھٹ کا کوئی بھوت انہیں چمٹ جائے گا، وہ ایسی جگہوں سے نہیں گزرتے۔ دراصل آدمی مقام اور ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے اچھے یا برے ماحول کے باعث اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آدمی خوشگوار مقامات سے لطف اندوز ہوتا اور اجاڑ جگہوں کے بارے میں یہ شوشہ چھوڑتا ہے کہ ان پر بھوت پریت اور بد ارواح کا سایہ ہے، مگر ارواح خبیثہ خواہ حقیقت کا روپ دھار کر ہمارا راستہ کیوں نہ روک لیتی۔ ہمیں یہ سفر بہرحال کرنا تھا، کیونکہ میرے ساتھی جانتے تھے کہ موت کے بگولے بھی مجھے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکیں گے۔ ابھی سورج غروب نہ ہوا تھا کہ ہم نئے مندر کے پاس پہنچ گئے، جہاں کٹی پھٹی پہاڑیوں کے عقب میں ایک اور جوالا مکھی کالا اور گاڑھا دھواں اگل رہا تھا، جیسے کسی بھٹی میں ایندھن جھونکا جا رہا ہو، مگر وہاں دور اور نزدیک کوئی رکھوالا دکھائی نہ دیا۔ سراگو نے بتایا، رکھوالے اور پجاری مندر کے اندرونی حلقے میں رہتے ہیں، اور وہ حلقہ ابھی نصف میل پہاڑ کے اندر ہے اور وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات ہمارے حق میں تھی کہ مندر کے پجاریوں اور رکھوالوں نے ابھی ہمیں نہیں دیکھا۔ سراگو ایک خمیدہ چٹان کے پاس رک گیا تھا جس کے قریب ہی پہاڑ کی ترچھی بلندی شروع ہوتی تھی۔ اس نے بلندی کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ یہی مندر کا راستہ ہے، اس ترچھی بلندی کو عبور کر کے ہم اس کھائی تک پہنچ جائیں گے جو مندر کی طرف جاتی ہے، مگر اس ڈھلان پر قدم رکھنے سے پہلے ضروری تھا کہ ہم اس راستے کا پورا نقشہ معلوم کر لیں۔ چنانچہ میرے سوال پر سراگو مندر اور راستے کا نقشہ بیان کرنے لگا، اور پروفیسر اسلم نے اسے جوں کا توں ایک کاغذ پر کھینچ دیا۔ اس نقشے کے مطابق سب سے پہلے ہمیں 200 فٹ یا اس سے کچھ زیادہ ترچھی بلندی پر چلنا تھا، جہاں سے ایک کھائی 2.5-3 فرلانگ تک پہاڑ کے اندر جاتی اور قریباً 2 فرلانگ کے بعد شمال کے رخ مڑ جاتی تھی۔ اسی جانب کھائی کا وہ دہانہ تھا جس سے گزر کر ہم مندر کے اندرونی حلقے میں داخل ہو سکتے تھے۔ وہ دہانہ 5-6 فٹ چوڑا اور 8 فٹ اونچا تھا، جس کی ترچھی چڑھائی عبور کر کے ایک ہموار ٹکڑا آتا تھا۔ 1-2 رکھوالے اسی ٹکڑے پر بیٹھے رہتے اور آنے والوں کو اس وقت دیکھ لیتے جب وہ کھائی میں شمال کے رخ موڑتے تھے۔ اگر رکھوالے کھائی کا دہانہ بھاری پتھر سے بند کر دیں جو اسی مقصد کے لیے وہاں رکھا گیا تھا، اور آگے روکیں لگا دیں، تو کوئی آدمی اس دہانے کو پار کیے بغیر مندر میں نہیں جا سکتا تھا۔ مندر کا جو نقشہ سراگو نے بتایا وہ اس طرح تھا کہ ہموار ٹکڑے سے جو کھائی کے دہانے پر واقع تھا، مشرق کی جانب راستہ نکلتا اور غار تک جاتا تھا۔ ہموار راستہ 24-25 فٹ چوڑا اور قریباً 100 فٹ لمبا تھا۔ غار کے قریب اس راستے پر پجاریوں اور رکھوالوں نے پتھروں کے 2 رویا حجرے بنا لیے تھے جن کے درمیان ایک راہداری بن گئی تھی۔
اغوا کا حجرہ بڑا اور غار سے ملحق تھا۔ غار کی مشرقی دیوار کو توڑ کر ایک جھیری پیدا کر لی گئی تھی جو موت کی وادی میں کھلتی اور اس کی سطح سے 80-90 فٹ اونچی تھی۔ اسی جھیری سے قربانی کے آدمی نیچے پھینک دیے جاتے تھے۔ یہ جان لینے کے بعد میں نے سراگو سے پوچھا، اغوا کو تگائی کا پیغام پہنچانے کے لیے تم خود مندر میں جاؤ گے یا اسے کھائی کے دہانے پر بلاؤ گے؟ کوئی رکھوالا مجھے مندر میں جانے سے نہیں روک سکتا، مگر وہ تمہیں ضرور روکیں گے، اس لیے اغوا کو کھائی کے دہانے پر بلانا اور وہیں تگائی کا پیغام سنانا ہوگا۔ پرنسس اندرا نے تجویز پیش کی۔ ہماری پارٹی کھائی کے موڑ سے ادھر رک جائے گی، وہاں سے سراگو اور سراگو کے ساتھ میں، پرنسس اندرا خود، دوگل اور ہرنام سنگھ جائیں گے اور کہیں گے، صدیوں کی روح تگائی نے ہمیں سراگو کے ہمراہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم مندر کے اغوا سے ملنا اور کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ غالباً 4 اجنبی آدمیوں کو، جن میں ایک عورت بھی ہوگی، رکھوالے مندر میں جانے سے نہیں روکیں گے۔ ہم اپنی رائفلیں کپڑوں کے اندر اس طرح چھپا لیں گے کہ کسی کو نظر نہ آ سکیں۔ سراگو کے ساتھ ایک عورت اور نہتے مرد، خواہ اجنبی صحیح، مندر کے پجاریوں اور رکھوالوں کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ان لوگوں کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تجویز پر غور کیا، پھر سراگو کو بھی اس سے آگاہ کر دیا اور پوچھا، کیا رکھوالے پرنسس اور ہم 3 آدمیوں کو تمہارے ساتھ مندر میں جانے دیں گے؟ یہ ترکیب سراگو کو بھی پسند آئی۔ اس نے جواب دیا، ابھی مندر میں غار والے کے مرنے اور جلنے کی خبر نہیں پہنچی، میں تگائی کی بجائے اسی کا نام لوں گا۔ اغوا اور پجاری غار والے کی ہر بات مانتے ہیں اور یہ بات بھی مانیں گے۔ اس ترکیب کے مطابق ہم نے سراگو کے ساتھ ترچھی بلندی پر قدم رکھا اور ہولے ہولے اوپر چڑھنے لگے۔ صرف جانوروں کو کچھ مشکل پیش آ رہی تھی، لیکن تموچا کی بستی میں وہ اس سے زیادہ ترچھی ڈھلان عبور کر چکے تھے۔ یہاں بھی اسی طریق پر عمل کیا گیا۔ خچروں کے پشتارے ہلکے کر دیے گئے اور بہت سا سامان کوکیوں نے اپنی پشتوں پر لاد لیا۔ کپالا سردارنی اور گھومبی خود خچروں کی لگامیں تھامے آگے آگے چل رہے تھے۔ میں، پرنسس اندرا، دوگل اور ہرنام سنگھ سراگو کے ساتھ سب سے آگے تھے۔ قریباً 200 فٹ کی ترچھی بلندی 20 منٹ میں عبور کر کے ہم پہلی گھاٹی پر پہنچے تو سورج مغربی افق پر جھانک رہا تھا۔ اس گھاٹی سے ایک چوڑی اور گہری کھائی سیدھی مشرق کی جانب چلی گئی تھی۔ کھائی میں اترتے ہی پرنسس اندرا، دوگل، ہرنام سنگھ اور میں نے اپنی رائفلیں کپڑوں میں بغلوں کے نیچے اس طرح چھپا لی کہ نظر نہ آتی تھیں، مگر ضرورت کے وقت ہم انہیں فوراً نکال سکتے تھے۔ فالتو راؤنڈ جیبوں میں بھر لیے، کٹی پھٹی ناہموار کھائی میں چلتے ہوئے میں نے ہرنام سنگھ کو مخاطب کیا، ہرنام سیاں، اگر رکھوالوں نے ہم چاروں کو سراگو کے ساتھ نہ جانے دیا تو ان کے انکار کے ساتھ ہی تمہیں کھائی کا دہانہ پار کر کے ان کے سروں پر پہنچ جانا ہے تاکہ وہ اس کا منہ بند نہ کر سکیں۔ شاید وہاں 2 ہی رکھوالے ہوں گے۔ تو سا چنتا نہ کرو صاحب جی، 2 کیا 4 بھی ہوئے تو آپا نبڑ لائیں گے۔ یہ کام ذرا ہوشیاری سے کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کوئی دھماکہ نہ ہو۔ جے رکھوالوں نے آپا کو برچھی مارنے کا جتن کیتا، پھر ان کے برج الٹنے پڑیں گے اور دھماکہ بھی ہوگا۔ دھماکہ سن کر پجاریوں نے خطرے کے سینگ پھونک دیے، یا آگ جلا دی تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہرنام سنگھ کچھ سوچ کر بولا، تسی، پرنسس اندرا اور دوگل میرے پیچھے پیچھے آ گئے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، نہ کوئی پجاری سنگ بجاوے گا، نہ کوئی اگ بال سکے گا۔ میں رکھوالوں کا مکو ٹھپ دوں گا، تساں اگاں ودھ کے پجاریوں کا مکو ٹھپ دینا۔ مجھے اس کی چال پسند آئی۔ ٹھیک ہے ہرنام سیاں، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ میں نے پرنسس اندرا اور دوگل کو سمجھا دیا کہ اگر ہرنام سنگھ رکھوالوں پر جھپٹا تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ پروفیسر اسلم اور رانا صفدر سے بھی بات ہو گئی کہ ہمارے ایکشن کے ساتھ ہی انہیں اوٹ سے نکل آنا ہے۔ کھائی میں چلتے ہوئے ہم نے خچروں اور گھوڑوں کو کافی پیچھے رکھا۔ صوبیدار بدستور اس گروپ کے ساتھ تھا جسے جانوروں پر لدے سامان کی حفاظت کرنا تھی، اور اس گروپ میں کپالا سردارنی، گھومبی، ڈوبا، کریاپا اور 5 کوکی شامل تھے۔ وہ سفر بڑا عجیب تھا۔ اوپر کھلا آسمان، نیچے پہاڑ کے بیچوں بیچ ایک کٹی پھٹی کھائی جو کہیں نیچی کہیں اونچی اور سطح زمین سے 70-80 فٹ بلند ہوگی۔ ٹھیک 2 فرلانگ کے بعد وہ شمال کی جانب مڑ گئے، مگر ہم اس موڑ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ وہاں سے صرف پرنسس اور دوگل، ہرنام سنگھ اور میں سراگو کے ساتھ آگے بڑھے۔ باقی پارٹی کو وہیں رکنا اور پیش آنے والے حالات کے مطابق کام کرنا تھا۔ قریباً 1 فرلانگ پر کھائی ختم ہو جاتی تھی۔ جہاں ترچھی ڈھلان پر اس کا دہانہ تھا، وہاں ایک وسیع، ہموار اور سنگلاخ قطعہ نظر آیا جس پر 2 رکھوالے
भाले संभाले बड़े चौकन्ने और होशियार बैठे थे। गालिबन उन्होंने उस वक्त जब हम खाई के मोड़ से अभी परे थे हमारे पैरों की आहटें सुन ली थीं। जूं ही हम आगे गए उन्होंने सरागू को पहचान लिया, मगर उसके साथ एक अजनबी औरत और 3 अजनबी मर्दों को देखकर हैरान रह गए। सरागू ने चलते चलते दुग्गल से कुछ कहा और उसने मुझे बताया कि सरागू रखवालों से जो कुछ कहेगा आप उसका बुरा ना मनाएं। शायद उसने अपने जहन में कोई बात सोच ली है। अभी हम खाई के दहाने से चंद गज दूर थे कि एक रखवाले ने आवाज दी, क्या बात है सरागू, आज तुम अचानक मंदिर में आ गए हो और तुम्हारे साथ ये अजनबी कौन है? उसने मुस्कुरा के जवाब दिया, गार वाले ने अगवा के लिए एक भेंट भेजी है। साथ ही प्रिंसेस इंदिरा की तरफ इशारा किया, और ये 3 अजनबी भेजे हैं जो लोम्बारू का मंदिर देखकर और अगवा से कुछ बातें करके मेरे साथ ही लौट जाएंगे, मगर औरत यहीं रहेगी। दोनों रखवालों की नजरें प्रिंसेस इंदिरा पर टिक गईं और वही रखवाला जो पहले बोला था फिर बोला, अगर गार वाले ने यह सुंदर नारी अगवा के लिए भेजी है तो तुम इसे लेकर अगवा के पास जा सकते और भेंट उसे दे सकते हो, मगर जानते हो कि कोई अजनबी मर्द मंदिर में नहीं जा सकता। मैं नहीं कहता, गार वाला कहता है कि इन मर्दों को अगवा से मिलने दो, मंदिर में जाने दो। क्या तुम गार वाले के हुक्म से इनकार कर सकते हो? अगर गार वाला कहता है कि अजनबी मर्दों को मंदिर में जाने दो तो हम उसके हुक्म से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन तुम कुछ पल इंतजार करो, मैं अगवा को यहीं बुलाए लेता हूँ, वही तुमसे बात करेगा और अपनी भेंट के साथ इन मर्दों को भी गार में ले जाएगा। उसने अपने साथी को मंदिर की तरफ भेज दिया कि वो अगवा को बुला लाए। मेरा ख्याल था अगवा हमें देखकर समझ जाएगा कि दाल में कुछ काला है, फिर सरागू और प्रिंसेस इंदिरा को ऊपर बुला लेगा और खाई का मुंह बंद कर देने का हुक्म देगा। उधर खाई में शाम का अंधेरा बढ़ता जा रहा था क्योंकि सूरज गुरूब हो चुका था। इधर सरागू ने रखवाले को बातों में लगा लिया और कहा, हमें अगवा को भेंट देकर वापस भी जाना है, तुम यूं ही देर कर रहे हो। इतनी सुंदर नारी देखकर अगवा खुद तुम्हारा स्वागत करेगा सरागू, और जो कुछ कहोगे वो मान जाएगा। इस असना में मैंने हरनाम सिंह को इशारा किया। वो शाम के अंधेरे में खाई की दीवार के साथ किसी सांप की तरह बेआवाज आगे बढ़ा। अगवा के आ जाने पर काम बिगड़ जाने का अंदेशा था और उसके आने से पहले ही हमें कुछ करना था। रखवाला सरागू के साथ बातों में मसरूफ था। हरनाम सिंह नागहां बिजली की तरह खाई के दहाने पर नमूदार हुआ और इससे पहले कि रखवाला होशियार होता वो उसके काबू में था। फिर हरनाम सिंह ने उसे बाजुओं की पूरी ताकत से ऊपर उठाया और खाई में फेंक दिया। साथ ही राइफल निकाल ली। मैं प्रिंसेस इंदिरा और दुग्गल को लेकर बड़ी तेजी से ऊपर पहुंच गया। सरागू भी हमारे पीछे लपका। रखवाला खाई में मुंह के बल गिरा और इतनी ताकत से फेंका गया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उठ तो ना सका मगर चीखने और शोर मचाने लगा। फौरन ही राणा सफदर खाई के मोड़ से निकलकर भागा और रखवाले का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके पीछे पीछे दूसरे साथी भी मोड़ से निकल आए। शाम का अंधेरा और गहरा हो रहा था। उस अंधेरे में हम सरागू के साथ मंदिर की तरफ बढ़े। वही चबूतरा नुमा संगलाख और हमवार किता मशरिक की तरफ घूमकर सीधा मंदिर तक चला गया था। हम चंद कदम आगे बढ़े थे कि अगवा, जो 60 बरस के पेटे में और हट्टा कट्टा था, 5 पुजारियों और 3 रखवालों के साथ आता दिखाई दिया। तीसरा रखवाला वही था जो उसे सरागू के आने और एक सुंदर भेंट लाने की इत्तिला देने गया था। जूं ही हम हमवार कित्ते के घुमाव से निकले और अगवा की नजर हम पर पड़ी, उन्हीं कदमों ठटक गया। अब हम राइफलों से मुसल्लाह थे और हमारे अकब में कुछ और लोग भी थे। उसने वहीं खड़े खड़े चिल्लाकर पूछा, सरागू, क्या चाहते हो तुम? और ये कौन लोग हैं जिन्हें तुम मंदिर में लिए आ रहे हो? उसने प्रिंसेस इंदिरा को भी गौर से देखा। सरागू ने अपना हाथ बुलंद किया। ये लोग सदियों की रूह तगाई ने भेजे हैं तुम्हारे पास, और इनके साथ एक पैगाम भी भेजा है। अगवा इस इंकिशाफ पर दम बखुद रह गया। मगर मैंने सुना था तुम गार वाले की तरफ से मेरे लिए कोई भेंट लेकर आए हो। उसने फिर इंदिरा को देखा। सरागू कहने लगा, गार वाला अब तुम्हें कोई भेंट नहीं भेजेगा, क्योंकि परसों रात मौत ने उसे अपनी रस्सियों में बांध लिया और कल सवेरे वो जला दिया गया। उसकी हड्डियां दफन हो गईं और राख पहाड़ों पर बिखर गई। ये सुनते ही अगवा, पुजारी और रखवाले सब सकते में आ गए और हैरत पाश नजरों से सरागू को देखने लगे, जिसने गार वाले के मरने और जलने की खबर दी थी। उनकी इस हैरत से फायदा उठाकर हरनाम सिंह और राणा सफदर दाएं बाएं से चट्टानों के साथ साथ आगे खिसक गए।
जिन पर किसी ने तवज्जो ना दी, क्योंकि वो सब गुमसुम से खड़े सरागू को तके जा रहे थे। चंद लम्हे बाद अगवा जरा संभला और बोला, अच्छा तो तुम तगाई की तरफ से आए हो और गार वाले को मौत अपनी रस्सियों में बांध कर ले गई, मगर तगाई ने ये अजनबी लोग मेरी तरफ क्यों भेज दिए? क्या चाहता है वो? दुग्गल उनकी गुफ्तगू का मफहूम मुझे बताता जा रहा था। अगवा के सवाल पर सरागू ने अपनी जेब से छोटी छोटी हड्डियों की माला निकाली, चंद कदम आगे बढ़कर उसे अगवा और पुजारियों के सामने लहराया। तुम सब देख लो, तसल्ली कर लो कि मैं किसका एलची हूँ। ये माला उसकी है जो तुम्हारे बाप दादों, परदादों, नगरदादों को जानता और सदियों की रूह कहलाता है, और तगाई है उसका नाम। अब उसका पैगाम भी सुन लो। यूं कहा है सदियों की रूह तगाई ने, ये लोग जो मेरे साथ हैं जुनूब से आए हैं और मौत की वादी में जाएंगे, क्योंकि देवता के दिन पूरे हो चुके हैं। तुम रास्ता छोड़ दो और आने वालों को कुर्बान गाह में उतर जाने दो। अब कोई कुर्बानी, कोई भेंट लोमबारू के दिन नहीं बढ़ा सकती। यूं लगा इन अल्फाज की शक्ल में पुजारियों और रखवालों पर बरके आसमानी टूट पड़ी हो। अगवा तड़प कर बल खाकर बोला, सरागू, तुम इन अजनबी लोगों के साथ धोखे से मंदिर के हल्के में आ गए हो, और वो धोखा यूं है। पहले मैंने तुम्हारा पैगाम सुना कि गार वाले ने तुम्हें मेरे लिए भेंट देकर भेजा है। अब कहते हो गार वाला मर गया, जल गया, उसकी राख बिखर गई, और तुम तगाई का पैगाम लेकर आए हो। और तगाई ने ये कहा है, तगाई ने वो कहा है। मैं नहीं जानता उसने क्या कहा है, और अगर वही कुछ कहा है जो सुना रहे हो तो जरूर उसका दिमाग चल गया है, क्योंकि देवता नहीं मर सकता। जो कुछ मैंने तुम्हें सुना दिया वही तगाई ने कहा है। फिर मैं उसका कहा मानने से इनकार करता हूँ। मैं गार वाले के हुक्म का पाबंद हूँ, तगाई का नहीं, और आने वालों को कुर्बान गाह में नहीं उतरने दूंगा। तो फिर तगाई ने कुछ और भी कहा है, और ये कहा है कि अगर अगवा और पुजारियों ने मेरा कहा ना माना तो उनके जिस्मों में सुराख हो जाएंगे और उनकी रूहें सुराखों के रास्ते निकलकर सांपों, उल्लुओं और चमगादड़ों के जिस्मों में घुस जाएंगी। ये बात हैरत अंगेज थी कि सरागू ने तगाई का पैगाम उसी के अल्फाज में बयान कर दिया था और उसके सारे लफ्ज याद रखे थे। आखिरी बात सुनकर अगवा चिल्लाया, चले जाओ, चले जाओ। फिर उसने रखवालों से कहा, इन लोगों को यहां से निकाल दो। तीनों रखवाले भाले लेकर आगे बढ़े। प्रिंसेस के इशारे पर ठाकुर अजीत सिंह, रघु राय और विक्रम ने, जो हमारे पास आ गए थे, एक साथ फायर किए और रखवालों के जिस्मों में सुराख कर दिए। तीनों तड़प कर गिरे और फौरन ही ठंडे हो गए, क्योंकि एक के दिल का, दूसरे की शाहरग का और तीसरे के माथे का निशाना लिया गया था। पुजारी मारे हैरत और दहशत के वहीं पत्थर हो गए, मगर अगवा उनकी तरफ पलट कर गरजा, दौड़कर खतरे के सींग फूंको, आग जलाओ। हवास पाख्ता पुजारी मंदिर की तरफ दौड़े, मगर उसी लम्हे राणा सफदर और हरनाम सिंह ने लपक कर उनका रास्ता रोक लिया। वो राइफलों की उठी हुई नालें देखकर खौफ से चीख उठे और फौरन अगवा की तरफ मुड़े। ये देखकर अगवा की हिम्मत भी जवाब दे गई कि उनके आगे बढ़ने और पीछे हटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब मैंने सरागू को एक तरफ कर दिया और दुग्गल को लेकर जरा अगवा के करीब चला गया। तुम मंदिर के अगवा और गार वाले के आलयकार हो, जो भूले भटके मुसाफिरों की परछाइयां देखता रहा, और तुम उन बेगुनाहों को लोमबारू के आगे फेंकते रहे। 15 बरस पहले तुमने चांगा की बेटी के साथ पाप किया, और इस डर से कि कहीं वो चांगा को सब कुछ बता न दे, उसे दरिंदे के मुंह में झोंक दिया था। तुम लोमबारू की भेंट में आने वाली औरतों को भी मंदिर में छुपा लेते और उनके साथ बदकारी करते हो। मेरी इत्तिला के मुताबिक इस वक्त यहाँ 3 गैर मुल्की औरतें मौजूद हैं, जो कुर्बानी के पिछले त्यौहार पर मंदिर में लाई गई थीं। 2 पुजारी भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। शायद वो किसी हुजरे में औरतों की देखभाल कर रहे होंगे कि कहीं वो शोर मचाकर तुम्हारा भेद ना खोल दें। उन दोनों पुजारियों से कहो कि औरतों को लेकर बाहर आ जाएं। मैं इस काम के लिए तुम्हें 3 मिनट की मोहलत देता हूँ। दुग्गल के टूटे फूटे अल्फाज में मेरी बातों का तर्जुमा सुनकर अगवा और पुजारियों पर एक और हैरत गुजर गई। जर्द वहशी औरत के मामले में किसी आला ज़ाब्ते के पाबंद ना थे। उनमें बेवा औरतों की शादी का भी रिवाज नहीं था, और वो किसी दूसरे कबीले के मर्दों से मिला करती थीं। ये सब कुछ चोरी छुपे होता था, मगर मैंने मंदिर में आनंद मंगल मनाने का भेद खोल दिया था। अगवा हैरत की नजरों से मेरी तरफ देखने लगा, और वक्त पल पल गुजरता रहा। जब 1 मिनट पूरा हुआ
میں نے انگلی اٹھا دی اور دگل نے اغوا کو بتایا کہ مہلت کا 1 منٹ گزر گیا ہے۔ وہ ابھی تک خاموش اور نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ دوسرا منٹ گزرا تو میں نے دوسری انگلی بھی اٹھا دی اور دگل نے 2 منٹ گزرنے کا اعلان کیا۔ اغوا پر سخت کسی حالت طاری تھی یا پھر دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تیسرا منٹ گزرنے سے 15 سیکنڈ پہلے میں نے اسے آگاہ کیا کہ تیسرا منٹ گزرنے والا ہے، پجاریوں کو بلاؤ، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک ایک کر کے 15 سیکنڈ پورے ہو گئے تو میں نے 375 میگنم سیدھی کی اور اغوا کے دل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ طاقتور رائفل کا زبردست دھماکہ ہوا، گولی بہت قریب سے چلائی گئی تھی۔ اغوا کے سینے میں چھید ہو گیا، وہ اچھل کر گرا اور فوراً ہی دم توڑ دیا۔ وہ پہلا آدمی تھا جو وحشیوں کے علاقے میں میرے ہاتھ سے مارا گیا، بلکہ پہلا آدمی تھا جو میری گولی سے ہلاک ہوا۔